بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور اسلامی جرنیل اور مسلمان فاتح طارق بن زیاد فاتح اندلس کے لقب سے مشہور ہے۔ طارق بن زیاد کی ولادت 55 ہجری یعنی 675 عیسوی میں الجزائر کے مغربی صوبے وہران میں ہوئی اور وفات 45 سال کی عمر میں 101 ہجری یعنی 720 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کو فاتح اندلس کہا جاتا ہے۔ اندلس یورپ میں موجود سابقہ مسلم ریاست ہے جو ہسپانیہ، پرتگال اور جدید فرانس پر مشتمل تھی۔ اندلس کا ماضی اسلامی تاریخ کا شاندار دور بھی کہلاتا ہے۔ سرزمین اندلس نے بڑے بڑے مفسرین، محدثین، فقہا، صوفیاء اکرام اور عظیم الشان شخصیات کو جنم دیا۔ سرزمین اندلس میں وہ جبرالٹر یعنی جبل طارق جس کو بحیرہ روم کا گیٹ وے کہا جاتا ہے وہ بھی موجود ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں بے شمار جنگیں لڑی گئی تھیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے مسلمان اپنی کم تعداد کے باوجود اللہ کی مدد اور نصرت، بہادری، شجاعت، جذبہ جہاد، استقامت، بہترین جنگی حکمت عملی کی وجہ سے اندلس میں داخل ہوئے تھے، اور مسلمانوں نے 8 صدیوں تک اندلس پر حکومت کی۔ اندلس شمالی افریقہ کے بالکل سامنے یورپ کے مغربی کنارے پر ایک حسین اور جمیل جزیرہ نما ہے۔ آج کل اس میں پرتگال اور اسپین 2 ممالک واقع ہیں۔ ولید بن عبد الملک کے دور خلافت میں یعنی 705 عیسوی سے 715 عیسوی تک موسا بن نصیر کو شمالی افریقہ کی گورنری دی گئی تھی۔ موسا بن نصیر نے 711 عیسوی یعنی 92 ہجری میں مشہور نوجوان بربر جرنیل طارق بن زیاد کو اندلس فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک طرف 7000 سپاہی تھے اور سامنے راڈرک کا 1,00,000 فوج پر مشتمل لشکر تھا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان تیری تاریخ کو دہرانے کا وقت آیا۔ چلے تھے 313 جہاں سے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ طارق بن زیاد کے حوالے سے مشہور بات یہ ہے کہ انہوں نے اندلس کے ساحل پر اپنے بحری بیڑوں کو آگ لگائی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کی فوج، ان کے سپاہی واپسی کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں۔ طارق بن زیاد کے اس عمل کا سب سے اوائلی تذکرہ علامہ الادریسی کی کتاب نزہۃ المشتاق فی اختراق الآفاق میں ملتا ہے۔ ادریسی مشہور عرب مصنف، سیاح اور جغرافیہ دان تھے۔ وہ 1100 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1165 عیسوی میں انتقال کیا۔ محمد بن محمد الادریسی کی نزہۃ المشتاق تاریخ، سفرناموں اور دنیا کے نقشہ جات کے حوالے سے ایک مشہور کتاب ہے جس نے بعد میں آنے والے مورخین اور محققین پر ایک گہرا اثر بھی چھوڑا۔ طارق بن زیاد فاتح اندلس نے ساحل سمندر پر کشتیاں جلا دی تھیں، اور اس نے اپنی فوج کو جو خطاب کیا وہ دنیا کے مختصر اور مؤثر خطابوں میں شامل ہوتا ہے۔ طارق بن زیاد نے فرمایا، اے سپاہیوں، اے اسلام کے غازیوں، جائے فرار اب کہاں ہے؟ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن، اور اب تمہارے لیے ثابت قدمی اور صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اللہ پر یقین رکھو، آگے بڑھو، با ہمت بنو اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر ڈالو۔ اللہ ہم سب کا حامی اور مددگار ہے۔ طارق بن زیاد کے اس خطاب اور ان کی مانگی ہوئی دعا کا ترجمہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنی ایک غزل میں پیش فرمایا ہے، اور اسلام کے ان غیور سپاہیوں اور اسلامی لشکر کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جو غازی تھے، جو پراسرار لوگ تھے، جو ذوق شہادت میں سرشار تھے،
جو اپنی ٹھوکر سے صحرا و دریا کے دو ٹکڑے کرنے والے تھے، جن کی ہیبت اور شجاعت سے پہاڑ بھی سہم اور سمٹ کر رائی بن جاتا تھا، اور وہ مسلمان سپاہی کسی لالچ، اعزاز، مال غنیمت کے لیے جہاد نہیں کرتے تھے، بلکہ شوق شہادت، رضا خداوندی اور دین اسلام کی سربلندی ہی ان کا مقصود اور مطلوب تھا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگاہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، خیاباں میں ہے منتظر لال کب سے، کبا چاہیے اس کو خون عرب سے، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، کشادے درے دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، وہ بجلی کے تھی نعرہ لا تذر میں، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔